بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلیحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اسے فارغ ہو کر بطا کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر رکھی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی مہم کے لیے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلیحہ کے فریب کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی خونریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلہ تئی کے کم و بیش 500 آدمی خالد کو دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ تئی کے 500 آدمی لے آئے جو طلیحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے، مسلح ہو کر آئے تھے۔ اس طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ طلیحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص اس کے ساتھ تھا، وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں ایک لشکر کا سردار یہی شخص تھا۔ یہ شخص عینیہ بن حسن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو مدینے سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان اسی کے لشکر کو اٹھانا پڑا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ طلیحہ کے ساتھ عینیہ ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمیوں عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اکرام انصاری کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت کو یا کوئی اور بات دیکھیں تو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دے دیں۔ دونوں چلے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور گئے تو 3 لاشیں پڑی ملی جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہیں 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی جنہیں خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا تبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلیحہ کا بھائی تھا، لیکن تبری اور قاموس اسے طلیحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ ان کی اطلاع طلیحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلیحہ اور سلمہ نے گھات لگائی۔ دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی شہید کر دیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور طلیحہ کی بستی پر جا دھمکے۔ عینیہ طلیحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلیحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ عینیہ نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو وہ اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر طلیحہ کے پاس گیا۔ وہ طلیحہ کو سچا نبی مانتا تھا اور کہنے لگا کہ اے نبی، مشکل وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے ہیں؟ ابھی نہیں۔ طلیحہ نے کہا تم لڑائی جاری رکھو۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور دوبارہ سے لڑائی کے اندر شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھیں۔ عینیہ ایک بار پھر طلیحہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ طلیحہ نے پھر وہی جواب دیا، ابھی نہیں، تم لڑائی جاری رکھو۔ وحی کب نازل ہوگی؟ عینیہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تم سے کہا ہے کہ تم لڑتے رہو، مشکل وقت میں تو وحی نازل ہوتی ہے، خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے۔ طلیحہ نے کہا وحی کا انتظار ہے۔ عینیہ اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد رضی اللہ عنہ کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلیحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر یہی پوچھنے لگا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں۔ ہاں، طلیحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا یہ کہ طلیحہ نے جواب دیا،
مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ اینیا کو کچھ اور توقع تھی، لیکن طلحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ طلحہ جھوٹ بول رہا ہے، لا ریب ایسا ہی ہوگا۔ اینیا نے غصے سے کہا، وہ وقت جلد ہی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ اینیا دوڑتا ہوا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانے مت گنواؤ، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ طلحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلحہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ تماشا دیکھنے لگے۔ طلحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ کھڑے تھے۔ قبیلہ طلحہ سے پوچھ رہا تھا، پھر اب کیا حکم ہے؟ طلحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی۔ لوگو، طلحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اور کئی قبیلوں کو مطیع کر لیا، انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی، ان پر اپنی شرائط عائد کی۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلحہ کی نبوت کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا، اور اینیا جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا، ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا کر دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام کرفا کی بیٹی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی القرا میں زید کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنو فرازہ پر حملہ کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے بنو فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کیا، کچھ کو قید بھی کر لیا۔ جھڑپ بڑی ہی خونریز تھی۔ ان قیدیوں میں ام کرفا فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کمسن بیٹی ام زمل سلمہ بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لڑکی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا، بلکہ آزاد کر کے اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی، اس میں قیادت کے جوہر پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینے پہ حملے کے لیے پر تولنے لگی، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینے کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکی۔ اب طلحہ اور اینیا کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ چکی تھی۔ اس کی ماں اینیا کی چچا زاد بہن تھی، جن قبیلوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر لی تھی۔ انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑی تھی۔ جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ان میں غطفان، تئی، بنو سلیم اور حوازن کے بعض سرکردہ لوگ سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ فوری طور پر تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ بزاخہ میں تھے، جہاں انہوں نے طلحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی
اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد ایک شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی، وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملہ کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کے افراد کے بل بوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلا بولنے کے انداز میں حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ لشکر سفر کا تھکا ہوا ہوگا اور دشمن تھک چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانباز شتر سواروں کے حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام ڈال رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظ تھی، حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلمہ کے محافظ بھی جانباز ہی تھے، وہ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سواروں کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جانبازوں نے گھیرا توڑ دیا، لیکن کوئی جانباز سلمہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت قیمت دینی پڑی۔ جانبازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کچاوے کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ کچاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ جانبازوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ اب کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا قتل کرنا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح سے اس عورت کا خاتمہ ہو گیا جس نے مسلمانوں کے احسان کا بدلہ ان سے جنگ کی صورت میں لینے کو ترجیح دی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔